یزید نام لیتے منہ کڑوا ہو جاتا ہے، نہیں، ایک ظالم انسان تھا، 3 بر اعظم پہ حکومت، 3 بر اعظم پر حکومت۔ وہ جوانی میں اللہ نے اس کو پکڑا اور مر گیا، 34 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا خلیفہ بنا، جوان 19 سال کی عمر، 23 سال۔ کتنے بر اعظم پر حکومت ہوئی؟ 3 پر 40 دن حکومت کی، 40 دن کوئی دشمن نہیں۔ 3 بر اعظم، جو دشمن ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کی جرت نہیں کہ سر اٹھا سکے، لیکن وہ یزید کے اندر وہ شمع بجھی ہوئی تھی اور بیٹے کے اندر جل چکی تھی۔ اچھوں سے برے، بروں سے اچھے، اللہ کا نظام۔ اس نے 40 دن حکومت کی اور پھر سارے سلطنت کو اکٹھا کیا، جو اس کے خاندان کے لوگ، اور ایک عجب بات کہنے لگا، لوگوں، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہے، جس تخت کے نیچے آل الرسول کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہے دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں، جب شمع روشن ہوتی ہے تو یہاں تک بات چلی ہے، چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی، اور وہ رضی اللہ عنہ بن گیا۔ میں اس کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو رہا ہے۔ اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، اور یزید کا نام لیتے ہوں میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ میں اس کا نام لیتا ہوں میرا منہ شکر سے بھر جاتا ہے کہ شمع روشن ہو تو اسے راستہ نظر آئے، اوہ یہ راستہ ہے، یہ تو وہ راستہ، یہ غلط ہے، آگے تو جہنم کی آگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا، یا اللہ اگر تو کافر کو اتنی سلطنت دے کہ پوری دنیا مل جائے، اور اتنی عمر دے کہ قیامت تک زندہ رہے، اور پھر مر کے جہنم میں چلا جائے، تو اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور یا اللہ مسلمان کے ساتھ تو یہ حال کر کہ اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، اور ناک زمین پہ لگا ہو، نہ کوئی روٹی پوچھنے والا، نہ کوئی پانی پوچھنے والا ہو، اور قیامت تک ایسے تڑپ کے مر کر جنت میں چلا جائے، اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ اور حضرت ابوبکر کا ارشاد، لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ، وہ خیر نہیں جس کے بعد آگ ہے، اور وہ مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہے۔ 3 بر اعظم کو ٹھکرانا آسان کام، 3 کراؤن نہیں کو چھوڑ۔ تو اس روشنی کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی محنت ہے۔ یہ روشنی کہاں سے ملے گی؟ تو آگے اللہ نے ایک آیت بیان کی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے کہا انرجی سیور لینا ہو تو الیکٹرک شاپ پہ جاؤ، اگر دل کا نور لینا ہو تو میں نے دنیا میں مسجدیں بنائی ہیں، مسجد میں آؤ۔ یہ مسجدیں، بیوت فی بیوت اذن اللہ، اللہ نے اپنا گھر کہا، وان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے اسے اپنا گھر فرمایا۔ کہ یہ نور یہاں تقسیم ہوتا ہے، مسجد والے بنو۔ دنیا میں واحد تبلیغ کی محنت ہے جس کا مرکز مسجد ہے، اور کوئی جتنی دین کی تحریکیں بھی ہیں ان کے مراکز، ان کے دفاتر مسجد سے باہر ہے۔ تبلیغ ایک واحد کام ہے جس کا مرکز بھی مسجد ہے، دفتر بھی مسجد ہے، سب کچھ مسجد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ یہ نور مسجدوں سے ملتا ہے، لہذا مسجد میں آنا پڑے گا اور مسجدوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے، اللہ نے جب سب سے پہلے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے دنیا آباد کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے مسجد بنائی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے،
اس دعوت کی محنت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم ہی مخالف ہو جاتی ہے۔ میں ایک جگہ بیان کرنے جا رہا تھا، میرا کزن میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں اس کو ساتھ لے گیا، تو آگے مجمع تھا بہت زیادہ، پاکستان میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہوتے، تو واپسی پر میں نے بڑی حسرت سے کہا، میں کہا دیکھو یار، پرائے کتنے شوق سے سنتے ہیں اور اپنوں کا حال یہ ہے کہ آگے حال بھی نہیں پوچھتے۔ تو ان سے کہنے لگا بھائی یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے نبی کی قوم بھی ساری زندگی ان کی دشمنی رہی، یہ تمہارے سچے ہونے کی علامت کہ اپنے نہیں سنتے، یہ سچے ہونے کی علامت۔ تو اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو بیت اللہ میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، نفل تھی، فرض نماز تو تھی نہیں۔ پھر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر نے پڑھا، تو پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھے گی، نفل ہی تھی، فرض نہیں تھی، لیکن پھر بھی جب زیادہ ہو گیا کام اور رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ادھر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی وفات سے جو باہر پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی، ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ایک ہی مہینے میں 10 دن کے اندر، پہلے چچا پھر بیگم، تو باہر کا آسرا بھی ختم ہو گیا، اندر کا آسرا بھی ختم ہو گیا۔ تو باہر چچا سینہ سپر تھے، اندر حضرت خدیجہ زخموں پہ مرہم رکھتی تھی، تو جب آپ دونوں طرف سے تنہا ہو گئے تو پھر قریش نے تنگ کرنا، پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، پھر قریش نے مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا، تو اس پر ہمارے نبی فرماتے ہیں ما اسرا ما وجدنا فقدک یا اے میرے چچا، تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی۔ پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، مار پیٹ، پتھر، روڑے، اور گردن میں چادر ڈال کے عقبہ نے جو مروڑنا شروع کیا، آنکھیں باہر نکل، بے بسی کے ساتھ، اور سجدے میں تھے تو اوپر آ کر اونٹوں کی اوجڑی پھینک دیا، آپ کو اٹھنا مشکل ہو گیا۔ یہ سارے کام چچا کی وفات کے بعد ہیں، چچا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا، ویسے منہ سے تنگ کرتے تھے، ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ جب یہ دونوں آسرے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے کہا چلو میں طائف چلا جاؤں، شاید وہاں پناہ مل جائے۔ وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ حال کیا کہ انسانی تاریخ میں فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں۔ ایک 4000 سال پہلے جب 90 سال کا بوڑھا باپ 7-8 سال کے معصوم بچے کے لیے چھری چھپا کے کھڑا ہوا ہے، اور بچہ ملا ہے 82 سال کی عمر میں یا 84 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے، اور جب عمر ہو گئی 90-92 سال کی، جب آدمی مرغی بھی نہیں ذبح کر سکتا تو اللہ نے کہا جا اس کو ذبح کر۔ تو مینا کی وادی، اب تو خیر سارا وہ میدان بن گیا، لیکن مینا کی طرف منہ ہو تو الٹے ہاتھ ایک پہاڑ تھا جو اللہ نے، جو آل سعود نے حجاج کے لیے ہٹا دیا، وہاں دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں، اور باپ کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ انظر ماذا ترا۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا اللہ کے حکم کے بعد میری رائے پوچھتے ہو، یا تو تیرا حکم ہوتا تو پھر تو مجھ سے رائے لیتے، اللہ کے امر کے بعد مجھ سے رائے لیتے ہو کہ میں کیا کہتا، افعل یا ابا تفعل، عجب جملہ ہے، یا ابا تفعل، جلدی کر، دیر کیوں کر رہے ہو، ابھی کرو۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، ذبح ہوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا وہ آپ سے اچھا ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی وہ دنیا سے اچھی ہے۔ پھر کہنے کہ ہاں البتہ مجھے ماں کا بڑا خیال آ رہا ہے، تو اس کو بڑا صدمہ ہوگا، تو اب اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا تاکہ یہ کرتا میری نشانی ہے، میری ماں کو دے دینا، جب وہ کبھی اسے میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تم اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دیں، اور آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں کہ کہیں میرا ہاتھ یا پاؤں آپ کو لگے تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ذرا آپ چشم تصور میں سوچنے کی کوشش کرو کہ 60 برس دعا مانگی یا اللہ بچہ دے، 60 برس کے بعد اللہ نے بچہ دیا، اب اس کے وہ ہاتھ باندھ رہے ہیں جیسے کسائی بکری کے پاؤں باندھ، پھر ان کو الٹا لٹایا، انہوں نے کہا تھا میرا سر زمین، میرا ماتھا زمین پہ رکھنا کہیں نظریں آپس میں ٹکرا جائے، اور گھٹنا رکھا ان کی پشت پر، اور ان کے سر کے بال پکڑ کے تھوڑا سر اونچا کیا تھا کہ نیچے سے چھری پھیر سکوں، تو ایک ہاتھ میں بال تھے ایک ہاتھ میں چھری دھری، آسمان کو یوں دیکھا، آیا کہ اے میرے رب،
تو ناراض ہو گیا کہ اسماعیل مجھے زیادہ پیارا ہو گیا تو اس سے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تو ہی میرے دل میں ہے، دیکھ لے میں نے تجھ پہ قربان کرنے کے لیے چھری اٹھا لی، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیاب کر دے۔ اس بول پر ساتوں آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار ہو گئی کہ انہیں تو نہیں خبر تھی نہیں آگے کیا ہونے والا۔ اور ایک اس کے 4000 سال کے بعد جب 3 میر اللہ کے نبی کو تو پتھر پڑے، پتھر پڑے، پتھر پڑے، پتھر پڑے، اور آپ گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، گرتے تھے اٹھتے تھے، تو ایک اس پر ساتوں آسمان کے فرشتے ہوئے۔ تو جب آپ واپس پہنچے تو آپ کو مکے میں داخل ہونے کی ہمت نہیں رہی، تو آپ نے سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام دیا کہ مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، ان کو میں نہیں کرتا۔ پھر آپ نے متم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دو۔ تو پھر متم اپنے بچوں کو لے کر گیا اور آپ کو لایا اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، تو آپ نے پھر حج کے دنوں میں حاجیوں میں گشت کرنے شروع کیے کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے اور میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ تو سب سے زیادہ جو دکھ والی بات آپ سنتے تھے وہ یہ ہوتی تھی کہ قبیلے والے پوچھتے تیری قوم کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو آپ فرماتے انہوں نے تو جھٹلا دیا ہے۔ تو وہ کہتے جب تیری قوم نے تجھے جھٹلایا ہے تو ہم تجھے سچا کیسے جانیں؟ پھر آپ بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آتے تھے۔ ہوئے 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 کیا گزرتی ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر، کائنات کی افضل ترین ہستی، افضل ترین ہستی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ میری آنکھ نے دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے عالی نسل والا یا رسول اللہ کسی ماں نے نہیں جانا۔ اتنا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے اونچے مقام والے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اتنے اونچے مقام والے۔ بنو حنیفہ کو دعوت دی، انہوں نے گالیاں نکالی، آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے، اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا ابن بجیرہ نے، تو آپ اونٹنی سے گر کر زمین پر آئے، یوں گرے، چٹانوں کے اوپر گرے۔ یہ وہ ہے جس کے چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائیں، والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، واللیل اذا سجا، جس کی آنکھوں کا ذکر کیا ما زاغ البصر وما طغى، جس کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک، جس کے چہرے کا ذکر کیا فول وجهك شطر المسجد الحرام، جس کی زبان کا ذکر کیا لا تحرک به لسانک، جس کے ہاتھ کا ذکر کیا لا تجعل يدك مغلولا، جس کی گردن کا ذکر کیا على عنقك، جس کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لك صدرك، جس کے دل کا ذکر کیا على قلبك، جس کی کمر کا ذکر کیا الذي انقض ظهرك، جس کے بول کی قسم کھائی وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، جس کی چادر کا ذکر کیا یا ایھا المزمل، جس کے کمبل کا ذکر کیا یا ایھا المدثر، جس کی چال کا ذکر کیا یمشی فی الاسواق، اور جس کے رات کے رونے کا ذکر کیا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، جس کے رات کے اٹھنے کا ذکر کیا قم الليل الا قليلا، جس کے دن کا ذکر کیا ان لك في النهار سبحا طويلا، جس کے ساتھیوں کا ذکر کیا والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، جس کی نبوت کا ذکر کیا تو عالمی بنا کر تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، جس کو رحمت للعالمین بنا کے ذکر کیا وما رسلناک الا رحمتا للعالمین، جس کو کل بشر کے لیے انسان جنات کے لیے نبی بنا کر قرآن میں ذکر کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا وإذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جس کو راضی کرنے کے لیے خود تیار ہوا بیٹھا ہے، مجھے کہتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو، مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے کہ اے میرے حبیب میں تجھے راضی کروں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کے مقام محمود کا ذکر کرتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کی معراج کا ذکر کرتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس کے سفر کا ذکر کرتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جس کے قرآن کی قسم کھاتا ہے یاسین والقرآن المجید،
جس کی رسالت پر قسم کھاتا ہے یاسین والقرآن المجید انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، جس کے اخلاق کی قسم کھاتا ہے وہ کہتا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم وانک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں، بڑے عالی ہیں۔ پورا قرآن میرے نبی کو ایسے ذکر کرتا ہے، ایک جگہ 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 کسی چیز کو پھیلایا جائے پھر اکٹھا کر کے اس کا وجود بنایا جائے، ایسے میرے رب نے اپنے حبیب کو پورے قرآن میں یوں ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا، پھر اس کا وجود بنایا، پھر کہا لعمرک مجھے تیرے اس پیارے وجود کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، تو نسب میں عالی، تو حسب میں عالی، تو شکل میں عالی، تو حسن میں عالی، تو مقام میں عالی، تیرا نظیر نہیں، تیرا کوئی بدل نہیں، تیرا کوئی مثل نہیں، تیری کوئی مثال نہیں، تیرا کوئی شبیہ نہیں، تیرے جیسا رحم کسی کے پاس نہیں، تیرے جیسا علم والا کوئی نہیں، تیرے جیسی بلندی والا کوئی نہیں، تیرے جیسے نسب والا کوئی نہیں، کہ تیرے نسب کو میں نے سید آدم تک پہنچا دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ نیزہ لگا الٹ کے گرے، دعوت دیتے 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 تھک گئے، نتیجہ کیا ہوا کسی نے منہ پہ تھوک دیا، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے کرتا پھاڑ دیا۔ اب اس امت کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تبلیغ بھی توڑے ذمہ ہے، کتنے لکھا ہے ساڑھے ذمہ، کچھ پڑھو تو پتہ چلے گی ذمہ چلے گی۔ تو آپ تھک گئے تو اللہ کی مدد آئی، نبوت کا یہ 11واں سال تھا، آپ تھکے ہوئے رات کو منا میں گشت کر رہے تھے، تو آپ کو کچھ نوجوان ملے، آپ نے کہا بھائی کہاں گئے ہو؟ کہا جی ہم یثرب کے ہیں۔ کہا میری بات سنو گے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا۔ اب مدینے والے یہودیوں سے سن رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو ان کے کانوں میں آواز پڑی تھی، کہنے اچھا کیا ہے تیرے پاس؟ تو آپ نے پڑھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سے لے کر سورہ ابراہیم کے آخر تک۔ تو کہنے لگے ارے یہ انسانی کلام نہیں، یہ تو لگتا ہے وہی نبی ہے جو آنے والا ہے، چلو یہودیوں سے پہلے کلمہ پڑھیں۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کون تھے؟ ابو الحیثم بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن سامت، اسد بن زرارہ، نعمان بن حارثہ، سعد بن الربیع، ان 6 کے نصیب کھلے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور آپ اتنا خوش ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے، ہم اگلے سال آئیں گے۔ اگلے سال آپ پورا سال آپ نے انتظار کیا، تو اگلے سال 12 آئے، 5 یہ ان میں سے ایک نہیں آئے، 7 اور۔ پھر آپ نے باقاعدہ بیعت کی، پھر انہوں نے کہا ہم اگلے سال آئیں، پھر اگلے سال 72 آئے، 72۔ 2 عورتیں، ام منیع، ام عمارہ، اور باقی 70 نوجوان۔ نبیوں کے کام کی نشانی ہے کہ اس میں نوجوان زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ نرم شاخ کی طرح ہوتے ہیں، جدھر موڑو مڑ جاتے ہیں۔ روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا تھا اس نبی کے ماننے والے بوڑھے ہیں یا جوان کا؟ یہ بھی نبیوں کی نشانی ہے کہ جوان ہی مانتے ہیں، جلدی مڑ جاتے ہیں۔ 72 آدمیوں نے بیعت کی، تو جب
بیعت ہونے لگی نا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے مدینے کے، عباس بن مرداس، کہنے لگا ٹھہرو بھائی، کیوں؟ سوچ لو، اگر ان کو لے جاؤ گے اپنے شہر، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، اور پورا عرب تم پہ حملہ آور ہو گیا۔ اگر اس کو کل چھوڑنا ہے تو آج چھوڑ دو، لے جانا ہے تو پھر مرد بڑے ہیں جے، پھر چھڑ نہ جاوے۔ تو اس پر ابو الحیثم بن تیہان کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو کچھ ہمیں ڈرا رہا ہے عباس، وہ بھی مدینے کی تھے، اگر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آپ نے کہا جنت، سستا سودا ہے، ہاتھ بڑھائیں۔ تو ابو الحیثم نے بیعت کی سب سے پہلے، یا برا بن معرور نے بیعت کی سب سے پہلے۔ جب بیعت مکمل ہو گئی تو ابو الحیثم کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک بات تو بتائیں، کل اللہ آپ کو فتح دے تو پھر ہمیں چھوڑ کے مکے واپس تو نہیں جائیں گے نا؟ پھر آپ نے ہنس کر فرمایا الدم الدم الہدم الہدم، اب میری قبر بھی تمہارے مدینے میں ہی بنے گی، اب میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، کہ جب میرا اللہ حکم دے گا میں آ جاؤں گا۔ تو یہ ذوالحج کی بات، محرم سفر، محرم گزرا تو سفر میں اجازت ہو گئی کہ ہجرت کرو، تو 1 2 3 4 10 5 مدینہ شروع ہوئے 27 سفر شب جمعہ، جیسے آج شب جمعہ، 27 سفر آپ ابو بکر کے گھر گئے، چلو بھائی اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں پٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، پورا قصہ نہیں سنا رہا ہوں۔ تو ابو بکر نے کہا جی میں نے ایک غار تلاش کیا، پہلے وہاں چل کے چھپیں گے پھر آگے چلیں گے۔ تو غار سور یمن کی طرف تھا اور مدینے کا راستہ بالکل اپوزٹ تھا، تو یہ حضرات جا کر غار میں پہنچے تو اللہ کے نبی پنجوں پر چل رہے تھے، پورا قدم نہیں رکھ رہے تھے، اس زمانے میں کھوجی ہوتے تھے جو پاؤں کا نشان دے کے پہنچ جاتے تھے، تو آپ ایسے چلتے رہے پنجوں پر، تو پنجوں پہ پریشر پڑتے 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 ساری انگلیاں زخمی ہو گئی، جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو اب چڑھ نہیں سکے۔ ابو بکر ویسے دبلے پتلے تھے لیکن آپ نے اللہ کے نبی کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ جا کے اوپر چڑھے، پھر آپ کو باہر بٹھایا، خود اندر گئے، سارا غار صاف کیا، پتھروں سے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے اپنی پگڑی کو اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے تو کرتا اتار کے پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی کہ یا رسول اللہ اندر آئے۔ جب آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا ابو بکر یہ کرتا یہ پگڑی کدھر گئے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ، تو مجھے ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، تو ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اس کے ساتھ ہی جبریل آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو گئے اور جنت میں ساتھ دے دیا۔ 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، 3 راتیں 2 دن، 28 29 آپ رہے۔ یکم کو آپ وہاں سے نکلے اور 8 ربیع الاول کو آپ مدینہ کی بستی قباء میں پہنچے۔ تو روزانہ مدینہ والے آتے تھے اور آپ کا انتظار کر کے چلے جاتے تھے۔ تو 8 تاریخ کو مدینہ اور قباء کے درمیان ایک قبیلہ ہے جس کو بنو قینقاع کہتے ہیں، وہ آباد تھا۔ تو اس کا ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تو اس نے دور سے غبار دیکھا، اب ان کا علم دیکھو اور گمراہی دیکھو، صرف دور سے غبار دیکھ کر اس نے نعرہ لگایا یثرب والو تمہارا نبی آ گیا، خود کلمہ نہیں پڑھا، علم اتنا تھا کہ صرف غبار دیکھے گا وہی ہے، لوگ بھاگے۔ اتنے میں اللہ کے نبی پہنچ چکے تھے اور ابوبکر ان کو ایک چٹان کے نیچے بٹھا چکے تھے اور خود کھڑے تھے، اور ابوبکر کی داڑھی تھی کالی سفید اور اللہ کے نبی کی داڑھی تھی سیاہ کالی۔ دنیا سے جاتے وقت آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے ٹوٹل۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو جوان ہے نا یہ ابوبکر ہے اور یہ جو چٹے والوں والا یہ اللہ کا نبی، تو سب نے ادھر مسافر شروع کر دی۔ ابوبکر نے نہیں بتایا، یہ حکمت مجھ سے پوچھو جب میرے اوپر حال کرتے ہیں مسافر کرنے والے، کتنی باری میری جیب کاٹ کے لگے۔ وہ خیال نہیں کرتے بھئی مجمع میں مسافہ کرنا جائز ہی نہیں، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، زبان سے سارے کہو۔ تو آپ چپ کرے مسافہ کرتے رہے، نہیں بتایا کہ میں نہیں ہوں تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو، تھکے ہوئے ہیں۔
3 گھنٹے کا بیان کر کے میں اترا، پیشاب زور سے میں بھاگا، پیچھے ایک پٹھان بھاگا، آ کے مجھے پکڑا، السلام علیکم، میں کہا چھاڑ میرا وچے نکلتا ہے خدا کا بندہ۔ جب سارے مسافر ہو گئے، جوش کرو ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی پر دھوپ آ گئی، چٹان کا سایہ ختم ہو گیا، تو ابوبکر نے لپک کے آپ کے اوپر چادر کی، تو اس سے سب کو پتہ چلا کہ وہ تو سارے مسافر غلط ہو گئے، نبی تو یہ ہیں، یہ نہیں ہیں۔ یہ میں ساری تمہیداً آپ کو تھوڑی سی تاریخ سنائی ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ دین ہے۔ آپ نے قباء میں سب سے پہلے مسجد بنائی، 2 ہفتے ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، 2 ہفتے کیوں ٹھہرے؟ مسجد مکمل تھی۔ جب مسجد مکمل ہو گئی پھر آپ مدینے چلے، اور یہ 22 ربیع الاول تھی، 500 نوجوان شاہ سوار نیزوں تلواروں کے ساتھ انہوں نے اونٹنی کو گھیرے میں لے لیا، اور اب چلے مسجد کی مدینے کی طرف۔ راستے میں بنو سالم کا محلہ آیا، وہاں جمعے کی نماز کا وقت ہوا، تو آپ نے پہلی جمعے کی نماز وہاں پڑھی۔ اس نماز میں عبداللہ بن سلام یہودی عالم آئے اور آپ کا خطبہ سن کے کلمہ پڑھ گئے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ الفاظ سے کہ جادو، کہنے کہ ایسا خوبصورت کلام نبی ہی کہہ سکتا اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مضمون کیا ہے؟ سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، چاہے وہ برا ہی کریں، یہ مت کہو جڑا سلام کرے گا کریں گے، جڑا نہیں کرے گا نہیں کریں گے، یہ مت کہو۔ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو سیدھے جنت میں چلے گا۔ جمعہ پڑھا، پھر ہم مدینے کو چلے، تو اب سامنے ایک چھوٹا سا وہ گھاٹی کو پار کر کے نیچے مدینہ آتا تھا، تو گھاٹی کے اوپر چڑھے تو پہلے اونٹنی کا چہرہ نظر آیا، پیچھے اللہ کے نبی کا چہرہ نظر آیا، تو مدینے کے جتنے بچے بچیاں تھے وہ مدینے سے باہر آ کر آپ کو دیکھنے کے لیے جمع تھے، اور جو مدینے کی عورتیں تھیں وہ ساری چھتوں پر تھیں اور مرد آپ کے ساتھ تھے، عورتیں چھتوں پر، مرد ساتھ اور بچے سامنے گراؤنڈ میں۔ تو ہم اپنے بچوں کو کوئی پوئم سکھاتے ہیں کہ وہ فلاں سر آ رہے ہیں تو آپ نے یہ پوئم پڑھنی ہے، یہ نظم پڑھنی ہے، یہ نعت، پھر ہم ان کو یاد دلاتے، ان کو یاد کراتے ہیں، وہ یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ نے عرب کو ایسا خوبصورت صاحب القادر الکلام بنایا تھا کہ اللہ کی قسم ان بچے بچیوں کو کسی نے ایک لفظ یاد نہیں کرا۔ یوں میرے محبوب کا چہرہ سامنے آیا ہے اور ایک دم کا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا گھاٹی سے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، یا رسول اللہ یہ مکہ نہیں ہے، یہاں ہر آدمی آپ کی ماننے والا ہوگا، بچہ بچہ، بچی بچی، مرد مرد، عورت عورت آپ کے سامنے سر جھکانے والا ہوگا۔ جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع، آپ نے آج مدینے کو روشن کر دیا، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ بچی چھوٹی چھوٹی، تو میرے نبی نے جو لفظ سنا نا مدینہ، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ مدینے کا نام تھا یثرب، یثرب کہتے ہیں غم کو، تو آپ ہمیشہ غلط معنی والے لفظ بدل دیتے تھے، تو آپ نے ان بچوں سے سنا مدینہ، تو شاید اسی سے لے کر آپ نے یثرب مٹا کے نام مدینہ رکھ دیا۔ اب آگے سردار کھڑے ہوئے، بنو سالم یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنی عوف ابن مالک یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو اشجع یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو بیاض یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو عبد الاشل یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو نجار یا رسول اللہ ہمارے پاس، بنو سلیم یا رسول اللہ ہمارے پاس، سب کے سردار کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے اونٹنی کی رسی چھوڑ دی، آپ کے جی میں تھا نان کے ٹھہروں بنو نجار، آپ کے دادا کی ماں بنو نجار سے تھی، لیکن منہ سے کہتے ہوئے آپ شرماتے تھے کہ دوسروں کو تو تکلیف ہوگی، کہیں گے وہ جی سانو چھڑے تو ادھر چلے گئے، تو ہم نے کہا دعوھا فانھا مامورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کا امر ہے، جہاں ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی۔ تو پہلے جا کر سیدھی ایک کھلے میدان میں بیٹھی، تو آپ نے کہا یہ ہماری مسجد ہے، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی،
وہ یتیموں کی زمین تھی، انہوں نے ہدیہ کرنا چاہے کہ نہیں تم یتیم نابالغ ہو، تمہارا ہدیہ قبول نہیں، تمہیں پیسے دیے جائیں گے۔ پھر اونٹنی کھڑی ہوئی، اب سب کے دل دھک 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 دھک، اور اونٹنی ایسے دیکھ رہی ہے، سب کے دل اچھل کے آ رہے۔ پھر اس نے بنو نجار کے محلے کی طرف چلنا شروع کر دیا اور جا کے ابو ایوب کے گھر کے آگے بیٹھے، تو آپ کے اندر کی تمنا پوری ہوئی۔ پھر آپ نے گھر سے پہلے مسجد بنائی۔ آج میرا سارا مضمون مسجد کے گرد گھوما ہے، اور میں نے سارے اسکینڈینیوین میں اس بات کو دہرایا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں مسجدیں کوئی نہیں، اس کو مسجد نہیں کہتے، یہ تو مرغی خانہ ہے۔ تمہارے یہاں کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں چند ہزار لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات سن سکے۔ میرے نبی نے سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر اپنے گھر بنایا، اور مسجد بڑی بنائی آپ نے، بڑی بنائی ہے۔ 9 سال مسجد میں چراغ نہیں تھا تو کیا جلاتے تھے؟ اندھیرا تو یہ جو کھجور ہوتی ہے نا، یہاں تو کھجور ہوتی نہیں، کھجور کی ایک ٹیڑھی ٹہنی ہوتی ہے جس کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں ایسے کر کے، وہ کاٹ کے لاتے تو اس میں ریشے ہوتے ہیں، اس کو جلاتے تھے تو تھوڑا تھوڑا جلتی رہتی تھی، وہ بجھتی رہتی تھی، جلتی رہتی، اس سے روشنی ہوتی تھی، تو کوئی ایسی روشنی ہوتی تھی جو خوبصورت نظر آئے۔ ایک صحابی یہاں تمیم داری جو ملک شام گئے تھے، انہوں نے وہاں دیکھی لالٹین، یہ لیمپ جو میں نے بتایا، جو وہاں سے لیمپ لے کر آئے تو انہوں نے آ کر مسجد میں جلا دیا۔ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی آئے تو آپ نے کہا یہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ اگر آج میری بیٹی ہوتی میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ تو نوفل بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے کہنے یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کے، میں نکاح میں دیتا ہوں۔ مسجد میں چراغ جلانے پر اہل بیت سے رشتہ ہو گیا۔ تو بھائیو، ایک تو آپ کو ضرورت ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے اندر یہ ایمان کی شمع روشن ہو، اس کے لیے مسجد ہے۔ دوسرا، آپ کی نسلوں کو ضرورت ہے۔ اب آپ لوگ پاکستان کے نہیں ہو، ناروے کے ہو، انڈیا کے نہیں ہو، بنگلہ دیش کے نہیں ہو، افغانستان کے نہیں ہو، صومال کے نہیں ہو، ناروے کے ہو۔ تمہارے آئی تھی آج سے 50 سال پہلے نسل کے، 2-4 سال لگائیں گے پھر پیسے بنا کے پاکستان واپس چلے جائیں گے، نہیں، واپس کو نہیں آ سکتا۔ لہذا یہاں اپنے اندر نور ایمان پیدا کرنے کے لیے اور ان نسلوں کو یہ نورانی سامان مہیا کرنے کے لیے مسجدیں بناؤ۔ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تم سے چندے لے کے چلے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑ لے کے بمتے جا کر اپنے کوٹھیاں بنا لیں، 90-95% جا کر ان پیسوں کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کوئی پیر صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کوئی شیخ صاحب آ جاتے ہیں، کوئی مولانا صاحب آ جاتے ہیں، وہ اپنے پیسے کھڑے کر کے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے جاتے ہیں اور آگے جا کر جو مرضی کریں۔ میں جب گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا تو ہمارا دوست تھا ہمارے ساتھ، وہ ایک گدی نشین تھا کا بیٹا تھا، فراڈیا نمبر 1۔ ہمارے پیسے ختم ہوتے تو ہم اپنے باپ کو لکھتے کہ ابا جی پیسے کر لو، اس کے پیسے ختم ہوتے تو کم وقت مریدوں کا چکر لگا گیا تو اور پیسے اکٹھے کر کے PC ہوٹل بیٹھے پتہ نہیں کی کر دیں اندر۔ تو یہاں فنڈنگ کرو اور اللہ کے لیے مسجدیں بناؤ۔ پھر تم پاکستانی لڑنا بھی شروع کر دو، میں صدر بننا، میں سیکرٹری بننا ہے۔ وہ جراثیم یہاں لے کر آئے، وہ لڑائی جھگڑے والے۔ فن لینڈ گیا، ان سے کہا، سویڈن گیا، ان سے کہا، ڈنمارک گیا، ان سے کہا تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب تمہارا وہ جو بیان تھا ہال والا، مجھے میرا جی چاہ رہا تھا یہ سب کی ٹھکائی کروں جنہوں نے یہاں میرا بیان کروایا۔ گھوں 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 ہو رہی ہے، نہ کو مجھے پتا چل رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتا چل رہا ہے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو تمہارے پاس اتنی بڑی مسجد ہو جس میں تم اللہ کے بندوں کو بٹھا سکو۔ میں فرانس گیا، انہوں نے بھی ہال لیا، فرانس والوں سے کہا بھائی اپنی نسلوں کے لیے مسجدیں بناؤ، مت دو پاکستان سے آنے والوں کو چندے، مت دو ہندوستان سے آنے والوں کو چندے، آپس میں فنڈنگ کرو۔ اگر یہاں مسجد مدرسے نہیں ہوں گے، میں جنوبی امریکہ گیا ہوں، جنوبی امریکہ 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی نسل اسلام چھوڑ کے فرغ ہو چکی ہے۔ کس وجہ سے کہ ان سے ظلم ہوا، انہوں نے نہ مسجد بنائی نہ مدرسہ بنایا، صرف کماتے رہے۔ اتنا پیسہ ہے وہاں ان کے پاس کہ پورا ملک خرید لیں، ایک مسجد نہ بنا سکے، نسلیں اسلام سے پیدا ہوئے۔ فرق
پاکستان میں کوئی لڑکا بگڑے گا نا تو زیادہ چر شراب پر جائے گا، یہاں کوئی بگڑے گا تو اسلام ہی چھوڑ جائے گا، اسلام چھوڑ جائے گا۔ تو ان کو مسجد نہ سمجھو، یہ تو ایک مسلح ہے محلے والوں کے لیے ٹھیک ہے، تبلیغ والوں سے کہتا ہوں، اب لوگوں سے کہتا ہوں بڑی بڑی مسجد بناؤ، تبلیغ والوں کو فنڈ دو، یہ بڑی مسجد بنائے، بڑا مرکز بنائے، اس میں میں 2008 میں آیا تو میں ان سے کہہ کر گیا ہو بھائی کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی مسجد بناؤ۔ 2008 میں میں نے اسی لیے سفر کیا تھا، کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی مسجد بناؤ، این جاڑیا تو این جاڑیا۔ اگر یہ کام آپ کر کے نہ گئے تو آپ کی اگلی نسلیں حوالے ہو جائیں گی اور من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اب ایک ساتھی سنا تھا، ایک عرب ساتھی نے وہاں مسجد بنائی اپنے وہاں سعودی میں، تو اس نے کہا میں نے ایک پائی کسی سے نہیں لینی، ایک پائی سب اپنے پیسے سے بنا، تو اس نے بہت عالیشان مسجد بنائی تو اس نے مکمل خواب دیکھا، تو بڑا خوبصورت محل، تو وہ کہتا ہے یہ کس کا محل ہے؟ کہ یہ تمہارا ہے۔ کہ میرا کس لیے؟ کہ جو تم نے اللہ کا گھر بنایا۔ تو ایک طرف دیکھتا تو ایک اور محل نظر آتا ہے لیکن اس سے ذرا کم درجے، کہ یہ کس کا محل ہے؟ یہ جس نے تمہاری مسجد میں مدد کی یہ اس کا محل ہے۔ تو جب اس کی آنکھ کھولی تو کہنے لگا میں نے تو کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا، تو کس نے مدد کی؟ تو اس نے سارے مستری مزدور اکٹھے کیے، تو بتاؤ تم نے کسی سے فنڈ لیا؟ تم نے کسی سے کوئی فنڈنگ کی؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کسی سے نہیں کی۔ پوچھتے ایک مزدور بول پڑا کہ جی وہ میں ڈال رہا تھا، پانی ڈال رہا تھا بالٹی سے تو بالٹی ٹوٹ گئی، تو ایک عورت کالی گزر رہی تھی، اس نے بالٹی مجھے دے کے میں اس سے ڈالوں، اس بالٹی سے ڈال، تو بس وہ یہی اور تو کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا عورت ڈھونڈو، پتہ چلا تو ڈھونڈتے عورت مل گئی۔ تو اس نے عورت سے کہا کہ بی بی جو تو نے وہ دی تھی نا بالٹی، اس کے پیسے لے لو 5 ریال۔ میں نہیں لیتی۔ 5 ریال سے 100 سے 10 لاکھ ریال تک پہنچا کہ 10 لاکھ ریال لے لے اور وہ بالٹی میری کر دے۔ تو پھر وہ ہنس پڑی کا وقت ضائع نہ کر، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا، جو خواب تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھا۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے اندر ایمان کی شمع جلانے کے لیے وقت دے۔ تبلیغ کا کام کوئی جماعت، کوئی تحریک نہیں ہے کہ ہم تمہیں تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں۔ تحریکوں کے اور طریقے ہوتے ہیں، ان کے کارکن ہوتے ہیں، ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، وہ باقاعدہ پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے جمع کراتے ہیں۔ کبھی دیکھا تبلیغ والوں کے کارکن بنے، ان سے فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کے نام لکھے جا رہے ہوں، اور کسی فرقے کی چھاپ ہو تبلیغ، لوگوں نے چھاپ لگایا جاتا ہے جی وہابی ہے نا، جی دیوبندی ہے نا، تم جڑی مرضی ہوں چھاپ لا دوں۔ ایک آدمی کو میں نے اتنے دلائل دیے کہ جی گلنا ٹھیک ہے نا، پر دوسری اتو کچھ اور ہوتے اندروں کچھ اور۔ ایسے ہوں کوئی شیشہ لے آ جڑا تو اندروں وڑ کے ویک اندروں اسی کو جو رہا ہے تو اتو کو جو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے مال تقسیم کیا، مال غنیمت۔ ایک منافق نے کھڑے ہو کر کہا یہ تقسیم غلط ہے، تو اللہ کے نبی کا چہرہ پیلا پڑ گیا، اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کون ہے؟ تو خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھی، تو وہ کہنے لگے تو اس کو نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، یہ تو منافق ہے۔ تو آپ نے کہا تو نے دل کھول کے دیکھ لیا کہ منافق ہے؟ حالانکہ کھلا منافق۔ تو تبلیغ پر کسی فرقے کی چھاپ نہیں، کسی مسلک کی چھاپ، یہ اسلام کی محنت، اس کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے بار بار یہ اپنے میں 4 مہینے چلے کے صرف ارادے کرواتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آپ جتنے آئے بیٹھو ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہو، اوپر بھی بیٹھے ہوں گے، تو ایک ویکنڈ مہینے میں فارغ کرنا شروع کرو، اور ایک نماز نہ چھوڑو، اور ایک ان بچوں کے لیے سکول بھی سوچو کہ ہم اپنے سکول بنائیں جس میں ہمارے بچے اپنے ماحول میں دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اور ایک ہم ان کے لیے بڑی بڑی مسجدیں بنائیں۔ عربوں نے ماشاءاللہ وہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ کوپن ہیگن میں کہ عربوں کی بہت بڑی مسجد تھی، اس میں انہوں نے میرا بیان کروایا، 4-5 ہزار کا مجمع ہے، لیکن اللہ کے فضل سے مجمع اتنا آیا کہ باہر سڑکوں پر بھی کھڑا ہو گیا، مستورات بھی مرد بھی۔ وہ پہلے جو وہ ایمان صاحب تھے وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے، وہ مجمع دے کے وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا چکر پڑ گئے۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ترکوں نے اس سے بھی بڑی مسجد بنا دی ہے کوپن ہیگن، تو پاکستانی جتنے ویکھے ٹوکرے دے بیٹھے جی زڑی مسجد مرغی خانے نو مسجد بنائی بیٹھے۔
اور کوپن ہیگن والوں نے تو تم سے بھی 4 قدم آگے کی ہو. ہیٹ تہ خانے دے وچ تہ خانہ جی ہمارا مرکز میں گا فٹم ہو اس مرکز سے. اس کو مرکز کہتے ہیں. مرکز کے لفظ کو تم نے ذلیل کر دیا. وہ سخی بنو پاکستان میں پلاٹ خریدتے پھر رہے ہیں. پاکستان میں اسلام آباد پلاٹ بن جاوے, پنڈی بن جاوے, جڑا جتھوں دا کھانیاں بن جاوے, لاہور بن جاوے, گجرات بن جاوے, منڈی بن جاوے. اور تمہارے بچوں نے وہاں نہیں رہنا, یہ ادھر ہی رہیں گے اور وہاں قبضے ہو جائیں گے. کوئی اور لے جائے گا. ان بچوں کو یہیں رکھنا ہے. ان کے لیے مسجدوں کا سوچو, ان کے لیے اسکول سوچو, پھر مسجدوں میں قرآن کی تعلیم سوچو کہ ایسے علماء لاؤ, یا اپنے بچے عالم تیار کرو, اپنے بچے علماء جو یہاں کی زبان سمجھے. تم پاکستان سے کسی کو لاؤ گے, وہ کسی کے اندر بریلوی کے جراثیم ہوں گے, کسی کے اندر دیوبندی کے جراثیم ہوں گے. وہ تمہیں لڑا بڑا کے تماشا دیکھتا رہے. جتھے رہو خوش رہو. یہاں سے علماء تیار کرو, یہاں سے جو نارویجن بولتے ہوں, یہاں کے ماحول کو سمجھتے ہوں, پھر وہ اگر یہاں دینی علم کو زندہ کریں, قرآن کو زندہ کریں. پھر اپنے تمہارے پاس اللہ کے فضل سے اتنا پیسہ ہے کہ تم اپنے اسکول بھی بنا سکتے ہو, مسجدیں بھی بنا سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو. دل تو کھلا کرو. 5 کروڑ چندہ دے رہے ہیں. پلاٹ خریدنا ہو تو اگلے پچھلے بھی کھینچ کے اکٹھے کر کے قرضے اٹھا کے بھی دے رہے ہیں. مسجد بنانی ہو تو 5 کروڑ. اور جب صندوقڑیاں لے کے بیچارے مسجدوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, یہ کتنے ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. تو بھائیوں میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مسجدیں نہیں ہوں گی, بڑی بڑی مسجدیں نہیں ہوں گی, تمہاری نسل ضائع ہو جائے گی. میں جنوبی امریکہ میں دیکھ کر آیا, اور کس کی نسل برباد ہوئی؟ عربوں کی. انگلینڈ والوں نے ہمت کی تو عوام مدرسے بھی ہیں, اسکول بھی ہیں, اور ان کے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے اعلیٰ پوسٹوں پر بھی ہیں, دین بھی پورا ہے. انہوں نے محنت کی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو گجراتی ہیں, انڈیا کے گجراتی, اس قوم کو یہ شرف ہے, یہ جہاں گئے انہوں نے مدرسہ بنایا, مسجد بنایا. سب سے کم جن کو دینی نقصان ہوا ہے وہ گجراتی, اور سب سے زیادہ جن کو نقصان ہوا پنجابی. میں خود پنجاب کا ہوں, میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی ہوش نہیں سوائے پیسہ بنانے سے, اور کوئی حلال حرام کی سوچ نہیں رکھتے. تو میرے بھائیوں, میں آپ سب کو بہت اہم چیز کے مطابق, آپ کی نسلیں یہاں کی ہیں, یہ نارویجن ہیں, یہ یہاں کے باشندے ہیں. میرا نبی عالمی نبی ہے. ملک چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے, ملک چھوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے. زندگی بدلنا اس کا حل ہے. میرا نبی سارے عالم کے نبی ہیں. آپ جہاں ہیں آپ کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے. سیکھو. تبلیغ بڑوں کے سیکھنے کی محنت ہے, مدرسہ چھوٹوں کے سیکھنے کی محنت. آپ کے بچے قرآن جانتے ہیں, قرآن کا مطلب جانتے ہیں, نہیں جانتے تو کم از کم 90 آیتیں یا ایھا الذین آمنو, جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو تو مجھ سے بات کرتا ہے. کم از کم یا ایھا الذین آمنو اپنے بچوں کو یاد کرنا, ان کو سمجھا دو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. کوئی ہے ایسا طاقتور جو سارے نظام کو چلا سکے اور خطا بھی نہ کھائے؟ ما کان ربک نسیا. اتنی کائنات ہے, کہیں تو اللہ تعالیٰ کو خدا نہ, کہیں اللہ کو بھول لگ جاتی تو ہمارا ہوتا کیا؟ اوہو میرے بندو معاف کرنا, مجھے یاد نہیں رہا. تو وہ کتیا کے اندر سے مور نکل آیا, اور تم نے گندم بیجی تھی, مجھے یاد نہیں رہا, میں نے سارے کانٹے اگا دیا. ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسى لا یعزب عن ربک من مثقال ذرة ما کان اللہ لیعجزه من شیء فی الارض ولا فی السماء سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنهار. دن ہو رات ہو, اندھیرا ہو اجالا ہو, زمین ہو آسمان ہو, مشرق ہو مغرب ہو, وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے. نہ بھاگ سکتے ہو, نہ چھپ سکتے ہو. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. جاؤ
ایک ذرے کے برابر منہ کالا کرو یا ایک ذرے کے برابر مجھے راضی کرو. پھر چھپ کے کرو. کہاں؟ زمین کے اندر، آسمانوں میں اڑ کے، خلاؤں میں چھپ کے اور غاروں میں چھپ کے کرو تو تیرا رب قیامت کا دن یوں کرے گا، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ تیرا رائی کے دانے کے اچھائی والا عمل اور برائی والا تیرے سامنے. علماء کہتے ہیں ان اخوف آیت فی القرآن، ان اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ہیبت ناک اور سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو صلہ دیکھو گے، برائی کرو گے تو سزا دیکھو گے. پھر جسے چاہے معاف کر دے، وہ الگ اس کا دستور ہے، قانون اس نے بتا دیا ہے. بھائیو، دنیا میں بھی اصل اندھیرا ہے، روشنی اللہ لاتا ہے، روشنی اللہ لاتا ہے. اس لیے 97% اندھیرا ہے، روشنی ہے ہی کوئی. 3% روشن ہے کائنات میں، صرف 3%. جہاں اللہ نے روشنی کا انتظام کیا. اور ایک آیت ہے وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون. اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی میں لاتا ہوں. ایسی دلوں پہ بھی اندھیرا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم جاہل، تو جہالت اندھیرا ہی تو ہے. اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ نے اپنے حبیب کو چنا، پہلے اسے نورانی بنایا، پہلے خود اسے نورانی بنایا اور اسے نور اور روشن کیا اور کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس ایک روشنی بھیج رہا ہوں، ایک نور بھیج رہا ہوں، جدھر سے گزرے گا ویسے ہی روشنی پھیل جائے گی. پھر اس کے ساتھ جو کتاب اتاری اس کو بھی نور فرمایا، واتبعوا النور الذی انزل معہ. قرآن کو بھی نور فرمایا. دو روشنیاں ہوگی. دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو روشنیاں ہیں، ایک چاند کی روشنی ہے اور ایک سورج کی روشنی ہے. ان دو روشنیوں سے اندھیرے دور ہوتے ہیں. تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو روشنیاں ہیں، دو نور ہیں، ایک نبوت کا نور ہے اور ایک قرآن کا نور ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کا نور، کتاب کا نور مل کر اوسلو والوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئیں. کہ جب تک یہ روشنی میں نہیں آئیں گے ان کو نظر نہیں آئے گا، صرف کراؤن ہی نظر آئے گا. بس ناروے کی نیشنلٹی مل جائے، بس کراؤن آ جائے، چاہے دھوکہ دینا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، حرام کرنا پڑے، حرام بیچنا پڑے، جو کرنا پڑے، ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے. اور چونکہ ہمارے نبی عالمی ہیں تو سارا عالم، اور موسیٰ علیہ السلام صرف قوم کے لیے تو ان کا بھی یہی کام کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی ہیں، ہمارے نبی عالم کے نبی ہیں. ان سے کہا لِتُخْرِجَ النَّاسَ، سارے عالم کے انسان اندھیروں سے نکالو، روشنی ملاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام قوم کے نبی ہیں تو ان سے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. کہ اے موسیٰ، آپ کو بھی میں اپنی نشانی دے رہا ہوں، آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائیں. تو بھائیو، یہ جو دل کی روشنی ہے، یہ جب تک پیدا نہ ہو انسان نہ اللہ کے سامنے جھک سکتا، نہ اللہ کے رسول کے سامنے. اس لیے ہم جو یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ ہر انسان فردن فردن اس نور کو حاصل کرنے کی محنت کرے اور ہر مسلمان دوسرے کو اس کے لیے تیار کرے. چونکہ حکومت قانون تو بنا سکتی ہے، نور نہیں دے سکتی، اور نور نہ ملے تو دین پہ نہیں چل سکتی.
میرے والد صاحب نماز کی شدت فرماتے تھے. کالج دور میں میں نے خود بے وضو نمازیں پڑھی باپ کی وجہ سے. تو میرا باپ مجھے نماز تو پڑھا سکتا ہے, وضو تو نہیں کروا سکتا. کتنا کو پیرا دے گا میرے اوپر. سنڈر ماڈل اسکول میں نے میٹرک کیا تو ہمارے ایک وارڈن آ گئے بڑے نیک, اللہ ان کی بخشش کرے, طالب حسین مرحوم. تو وہ نمازی تھے, اس سے پہلے جو تھے وہ نمازی نہیں تھے, تو انہوں نے نماز کمپلسری کر دی, حاضری لگنی شروع ہو گئی. تو میرا روم میٹ, میں عشاء کی نماز, رمضان کا مہینہ, میں بالکل آخری صف میں کھڑا تھا. صرف ہم دکھاتے تھے طالب صاحب کو کہ ہم حاضر ہیں, منہ اٹھا کیسے دکھاتے تھے جیسی حاضر. تو میرا ایک مر گیا مرحوم, اللہ اس کی بخشش کرے, مرید کے کیا تھا, زمینداروں کا بیٹا تھا, میرا روم میٹ تھا. تو وہ آ کے میرے ساتھ شامل ہوا اور اس نے 4 رکعت نماز فرض کی نیت باندھی. 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے, اللہ اکبر. تو مجھے بھی نماز کی کوئی قدر تو تھی نہیں, میں نے نماز توڑ دی, میں وہ ایک ہی کیتا ہی. وہ آخر لگا میں طالب حسین دی پڑھدا پہ, اللہ دی تو کوئی نہیں پڑھدا پہ. تو طاقت سے جو اسلام آئے گا وہ ایسا آئے گا, اور وہ اس کو اسلام سے الٹا نکال دے گا. جب اندر